बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान और बुशरा बेगम की जो अपीलें हैं कन्विक्शन के ख़िलाफ़, वो मंजर आम पर आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बरतानवी अदालत का फ़ैसला था, बरतानवी अदालत का फ़ैसला जो पैराग्राफ नंबर 45 है, उसको बड़ी वजाहत के साथ और उसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड किया गया है सलमान सफदर साहब की जानिब से। और मैं आपको ये साबित करूँगा कि ये जो पिटीशन है और इसका जो पैराग्राफ नंबर 45 है, यही काफ़ी है कन्विक्शन को कलादम करार देने के लिए। अहम तफसीलात हैं। 26 वकला को मैदान में उतारा है इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी ने। इन केसेस में 26 वकील हैं इमरान ख़ान के जिन्होंने अपील दायर की है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। वहीं पे तोशाखाना 2 केस में जो इमरान ख़ान की दरख्वास्तें थीं, उसमें जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम आ जाएंगे जो अपील के कंटेंट्स ऑफ अपील हैं। और उसमें मैं तमाम तर आपकी जो तवज्जो है वो लेना चाहूँगा जो पैराग्राफ नंबर 45 से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी एंड अनदर से मुराद होता है चूँकि एक से ज़ायद लोग हैं। ये इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें हैं। क्रिमिनल रिवीजन है 10/2025, जिसमें 14 नवंबर 2024 का फ़ैसला चैलेंज किया गया है। बरियत की दरख्वास्तें खारिज करने का जो जज शाहरुख अर्जमंद साहब हैं, उनका फ़ैसला चैलेंज किया गया है। अदालत कहती है थ्रू दिस इंस्टेंट पिटिशन द पिटिशनर हैज़ असेल्ड द ऑर्डर डेटेड 14/11/2024 passed by the learned senior special judge central Islamabad, whereby the petitioner under section 249A of the CRPC has been डिसमिस्ड के 249A CRPC के तहत जो बरियत की दरख्वास्तें थी वो खारिज हुई। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर जो कि सलमान सफदर हैं, उन्होंने कंटेंट्स दैट नो ऑफिशियल अगेंस्ट द पिटिशनर के कोई भी ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। तोशाखाना रूल्स डज नॉट इन एनी बेसिस फॉर क्रिमिनल एक्शन दैट देयर इज़ नो ऑफेंस अगेंस्ट द पिटिशनर दैट चार्ज अगेंस्ट द पिटिशनर इज़ ग्राउंडलेस, कि ना तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस है, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म है वो ग्राउंड लेस है, उसमें कोई ऐसी ग्राउंड मौजूद नहीं है जिस बुनियाद पर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस में कार्रवाई की जाए। एंड दी प्रोसिक्यूशंस इंटायर केस इज़ डिपेंड अपॉन 5 अप्रूवर, जो केस है वो डिपेंड करता है 5 वादा माफ गवाहों पर। हुज टेस्टिमनी इज़ नॉट रिलायबल दैट लर्नड कोर्ट इज़ कंडक्टिंग द ट्रायल इन हेस्टी मैनर, के जो लर्नड काउंसिल लर्नड ट्रायल कोर्ट है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो फेयर ट्रायल का हमारा हक़ है उसको सबोताज करते हुए जो केस है उसको तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। और which would cause serious prejudice to the petitioner's case and is violation of fundamental rights guaranteed under the Constitution of Pakistan. Learned counsel further contends that the case against the petitioner has been registered in clear violation of Article 13A of the Constitution and Section 403 of the CRPC. अब मैंने आपको बारहा बताया है कि जो आइन का आर्टिकल 13 सब आर्टिकल ए है वो ये कहता है कि नो वन शुड बी प्रोसिक्यूटेड, जो एक वक़ुआ है, एक अक्रेंस है, उसमें कोई 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। डबल प्रोसिक्यूशन से जो आइन है वो आपको जो आपका बुनियादी इंसानी हक़ है आपको प्रोटेक्शन देता है। और एक डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट है जो CRPC का दफ़ा 403 है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी का दफ़ा 403 है। आइन का आर्टिकल 13A है जो ये कहता है कि अगर एक वक़ुआ हुआ है तो उस वक़ुआ पर एक ही दफ़ा प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब तोशाखाना पे 4 दफ़ा प्रोसिक्यूशन हो चुकी है। एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने की, फिर इलेक्शन कमीशन का फ़ौजदारी इस्तग़ासा, फिर नैब, अब FIA। एक ही जुर्म है और उस जुर्म को नाम बदल के और कभी उसकी सर को पकड़ लेते हैं, कभी उसके जो है वो पाँव को पकड़ लेते हैं और इस तरीके से कभी धड़ को पकड़ लेते हैं और अलग अलग मुकदमात। तो जो आइन का आर्टिकल 13A है उसकी भी खिलाफ वर्जी है और जो डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट है 403 का उसकी भी खिलाफ वर्जी है। दैट द इम्प्यून ऑर्डर हैज़ बिन पास्ड विदाउट अप्लाइंग जुडिशल माइंड, जो ये फ़ैसला जारी किया गया है बरियत की दरख्वास्तों को खारिज करने का, जज ने जो अपना अदालती दिमाग था वो इस्तेमाल नहीं किया। द पिटिशनर इज़ आल्सो एग्रीव्ड बाई द कंडक्ट ऑफ द
investigating agency who are prolonging the legal process and the petitioner without any basis کہ جو ایف آئی اے ہے وہ عمران خان کے خلاف جس طریقے سے کارروائی کر رہی ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو ان کی انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا جاتا ہے، اور مین جو ریویژن پیٹیشنز ہیں ان کے اوپر بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے 28 جنوری کے لیے۔ عدالت نے کہا کہ جو ان کی جانب سے پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں وہ نیڈز کنسیڈریشن، اس وجہ سے 28 جنوری کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو عمران خان کے وکلا کی جانب سے جو عدالت کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں وہ عدالت نے اپنے آرڈر میں یہ آج تحریر حکم نامہ جاری کیا ہے جج راجہ انعام امین منہاس نے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کرمنل اپیل جو ڈیٹ آف اپیل ہے 25 جنوری 2025 اور نیم آف کونسل ہے بیرسٹر سلمان صفدر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ دائر ہو رہی ہے۔ عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی ورسز دی اسٹیٹ، اور اس میں چیئرمین نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ یہ القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا کے خلاف اپیل ہے، عمران احمد خان نیازی ورسز اسٹیٹ اور چیئرمین نیب۔ کرمنل اپیل انڈر سیکشن 32 آف دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 اگینسٹ دی فائنل امپیونڈ ججمنٹ ڈیٹڈ 17 جنوری 2025 پاس بائی دی لرنڈ جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 اسلام آباد، ریفرنس نمبر ہے 19/23۔ اس میں جو مین پلی لی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے وہ گراؤنڈ جی ہے۔ گراؤنڈ جی میں کہتے ہیں جس میں اوپر لکھا ہوا ہے دا ڈیسیجنز پاس بائی دی کورٹ آف اپیل یو کے that the Court of Appeal Civil Division in its judgment delivered by the Immigration and Asylum Chambers in case number C2/2021 announced on 26 نومبر 2021 کو، وہ جو اپیل ہے برطانوی عدالت کی جو دائر کی گئی تھی ملک ریاض فیملی کی جانب سے، اس کا فیصلہ ہے 26/11/2021 کا، جو 3 رکنی بینچ ہے address the appeals filed by the Malik Riaz Hussain and his son احمد علی ریاض اگینسٹ دی ڈیسیجن آف دی ہوم ڈپارٹمنٹ یو کے، جو ہوم ڈپارٹمنٹ یو کے فیصلے کے خلاف ملک ریاض اور ان کے بیٹے نے اپیلیں دائر کی تھیں۔ 3 رکنی بینچ تھا اور 26/11/2021 کو انہوں نے فیصلہ دیا۔ کینسلنگ دیئر ویزاز ٹو ریمین ان دا یو کے، اور وہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ یو کے کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے ان کے ویزے کو، دونوں کے ویزوں کو کینسل کر دیا تھا تاکہ وہ یو کے میں ہی رہیں۔ دی ججمنٹ کلیریفائز دی مس انڈرسٹینڈنگس اینڈ جتنی بھی ایمبیگوٹی ہے اس کو کلیریفائز کرتی ہے۔ کس حوالے سے؟ سراؤنڈنگ ریگارڈنگ دی کیس اینڈ ایلیگیشنز آف دی فنڈس ٹرانسفر فرام دی یو کے ٹو دا سپریم کورٹ رجسٹرار، کہ جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں جو سراؤنڈنگ ہیں اس حوالے سے کہ جی جو یو کے سے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے سپریم کورٹ رجسٹرار اکاؤنٹ میں ان پاکستان، پیراگراف 45 آف دی ججمنٹ ہولڈز سگنیفیکنٹ امپورٹنس۔ سلمان صفدر صاحب اپنی اپیل میں کہہ رہے ہیں کہ جو پیراگراف نمبر اس برطانوی عدالت کے فیصلے کا جو پیراگراف نمبر 45 ہے وہ سگنیفیکنٹ امپورٹنس رکھتا ہے اینڈ اٹس ریڈنگ رینڈرز دی کنوکشن اینڈ سیکشن انسیف سینٹنس، اور اگر اس کو پڑھیں تو جو کنوکشن اور سینٹنس ہے وہ انسیف ہو جاتی ہے، وہ اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ فار کائنڈ کنوینئنس آف دس آنریبل کورٹ دا ریلیونٹ پیراگراف از ریپروڈیوسڈ بلو، جو اس کا ریلیونٹ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 45، وہ اس میں کہ 3 دسمبر 2019 کو این سی اے کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے 190 ملین پاؤنڈ سیٹلمنٹ کے حوالے سے، اور مسٹر ملک اور جو یو کے این سی اے ہے، دا سیٹلمنٹ یو کے پراپرٹی ویلیوڈ اپروکسیمیٹلی 50 ملین پاؤنڈ and all the funds in this frozen account. The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6 November 2019 made between the NCA and Mr. Ali. It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the RS 460 بلین 460 بلین روپے جو بیریا ٹاؤن کے ہیں were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan to its judgment dated 21 مارچ 2019۔ ان کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے تھے، وہ پیمنٹ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق 460 ارب کے جو انہوں نے دینا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، وہ حکم کا بھی باقاعدہ طور پر لکھا گیا 21 مارچ 2019 کا،
اس کی مد میں یہ جمع کروائے جائیں گے. دا mischief اینڈ malafide آف نیب آر ایویڈنٹ آن دی فیس آف دی ریکارڈ. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ جو بدنیتی ہے نیب کی وہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتی ہے. نیب ہیز ڈیلیبریٹلی اینڈ انٹینشنلی کنسیلڈ سپرسیڈ اینڈ withheld crucial evidence. جو نیب ہے اس نے جان بوجھ کے جو اتنی اہم ایویڈنس ہے اس کو جان بوجھ کے چھپایا, اس کو انہوں نے پیش نہ کیا, اس کو چھپایا. اٹس فیلئر ٹو پروڈیوس وٹنسز فرام دی نیشنل کرائم ایجنسی. اور ساتھ نیب بری طرح ناکام ہوا کہ وہ NCA نیشنل کرائم ایجنسی سے کسی گواہ کو پیش نہیں کر سکا. آر سبمٹس ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیز ڈیلٹ ایٹ فیٹل بلو ٹو دس کیس. اور نہ ہی کوئی ریلیونٹ ریکارڈ نیب پیش کر سکا. وہ ججمنٹ میں بھی اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ نیب عدالت کے جج نے سزا دینے کی ججمنٹ میں خود لکھا ہے کہ 5 ڈاکومنٹس تھے جو مانگے گئے تھے اور وہ نہیں ملے. ان ڈاکومنٹس کے بغیر, اور سلمان صفدر کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے نہیں پیش کیے, ان کو انکار نہیں تھا, ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے, جان بوجھ کے چونکہ ان کا اس کے بعد ان کا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے انہوں نے پیش کیے. دا اپروو فار رپورٹنگ ججمنٹ جو ہے, اور وہ جو ججمنٹ ہے یونائٹڈ کنگڈم کی عدالت کی, UK کی عدالت کی, وہ اپروو فار رپورٹنگ ہے, وہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے. اس میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. دیر از نیدر اے فائنڈنگ آف گلٹ نار اینی آبزرویشن اور سسپیشن دیٹ دی فنڈز ان کویشچن ور پروسیڈ آف کرائم اور ill gotten money. کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے تھے یہ کوئی کرائم منی نہیں تھی, اور یہ ان کی آپس میں سیٹلمنٹ کی منی تھی, پیسے تھے جو ڈیسائیڈ ہی یہی ہوا تھا کہ یہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیراگراف نمبر 45 آف دی ججمنٹ اسٹیٹس دیٹ دا فریم ورک ایگریمنٹ بٹوین NCA اینڈ مسٹر علی واز میوچلی اینڈ والنٹرلی ڈیسائیڈڈ. یہ ان کا آپس میں رضاکارانہ طور پہ ایک معاہدہ تھا, اور اس معاہدے کی روح سے وہ پیسے سپریم کورٹ میں آنے تھے. حکومت پاکستان کا صرف یہ تھا کہ چونکہ NCA کی جانب سے معاہدہ تھا تو انہوں نے معاہدہ خفیہ رکھنے کے لیے ایک پاکستانی حکومت کو گزارش کی کہ اس معاہدہ کو چونکہ سپریم کورٹ میں پیسے آنے ہیں اور پرمیشن بھی حکومت پاکستان کی چاہیے, چونکہ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ کا, تو بس یہ چاہیے تھی. باقی ان کا جو معاہدہ تھا وہ ان کا آپس کا انڈیپینڈنٹلی تھا, والنٹرلی تھا, اور وہ ان کا جو ہے وہ میوچلی تھا. اس میں NCA ایک فریق تھا اور ایک فریق ملک ریاض تھا, اس میں حکومت پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ وہ ججمنٹ کہہ رہی ہے, لیکن اس ججمنٹ کو چھپایا گیا. یہ تمام کی تمام تفصیلات اس اپیل میں دی گئی ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں تو پاکستان کی واحد اپیل ہوگی جس میں اتنے بڑے نام تمام کے تمام 26 وکیل ہیں. سلمان اکرم راجہ پہلے نمبر پر, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. بیرسٹر سلمان صفدر, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. سید علی ظفر, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. ظہیر عباس, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. محمد عثمان ریاض گل, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. نیاز اللہ نیازی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. شعیب شاہین, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. اشتیاق احمد خان, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. بیرسٹر عمیر نیازی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. فیصل فرید چودھری, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. علی بخاری, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. حسین فیصل مفتی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر آگے بیرسٹر خدیجہ صدیقی بھی ہیں, اس میں جو انتظار پنجوتا بھی ہیں. یہ 26 وکلا ہیں, سینئر وکلا, جو تمام کے تمام اس میں عمران خان کے وکیل ہیں. ایک بھاری بھرکم یہ پٹیشن ہے جو دائر کی گئی ہے, اور یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے, اور اپیل آج 25 جنوری کو یہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس میں یہ تمام کی تفصیلات, اور میں ابھی تو آپ کو بہت تفصیلات ہیں لیکن جو پیراگراف 45 کو اس میں مکمل طور پہ لکھ دیا ہے اور اس فیصلے کو ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. اس کے بعد یہ پہلی تاریخ پر سزا معطلی کا کیس ہے, لیکن جس طریقے سے ارینجمنٹس کی گئی ہیں اور ڈیزائن کیا گیا ہے وہ الٹیمیٹ ان کو پتہ تھا, اور وہ اسی طرح کی ارینجمنٹس لے کے آنا چاہتے تھے. جو نیچے جس طریقے سے ان کو سہولت کاری ملتی ہے وہ اوپر بھی وہی سہولت کاری چاہتے تھے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی اس میں اسٹریٹجی کیا ہوگی. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.